دماغ کی وہ عادت جو زندگی برباد کر رہی ہے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ علی اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی مگر اس کے دماغ میں خیالات کی ایک تیز روشنی جل رہی تھی، ایسی روشنی جو سکون نہیں بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اگر میں فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میری زندگی کا کیا بنے گا؟ یہ سوالات اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے، اور یہی وہ عادت تھی جس نے اس کی زندگی کو آہستہ آہستہ تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ زیادہ سوچنا، ایک خطرناک عادت کا آغاز۔ علی ہمیشہ سے ایک ذہین لڑکا تھا، اسکول میں اچھے نمبر لیتا، اساتذہ کی آنکھوں کا تارا تھا، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کے اندر ایک عجیب عادت پیدا ہونے لگی۔ وہ ہر بات کو ضرورت سے زیادہ سوچنے لگا۔ اگر کسی دوست نے سلام کا جواب دیر سے دیا تو وہ گھنٹوں یہی سوچتا رہتا کہ شاید وہ ناراض ہے۔ اگر استاد نے تھوڑی سی بھی تنقید کی تو وہ اسے اپنی ناکامی سمجھ لیتا۔ آہستہ آہستہ اس کی یہ عادت اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ جب سوچ دشمن بن جائے۔ ایک دن علی کو ایک اچھی کمپنی میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ یہ اس کا خواب تھا، مگر انٹرویو سے ایک دن پہلے اس کا دماغ پھر سے متحرک ہو گیا۔ اگر میں جواب نہ دے سکا تو، اگر وہ مجھ پر ہنس پڑے تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو۔ اس نے اپنی پوری رات انہی خیالات میں گزار دی۔ نتیجہ وہ انٹرویو میں گیا مگر اعتماد ختم ہو چکا تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، دماغ خالی ہو چکا تھا، اور وہ موقع جو اس کی زندگی بدل سکتا تھا ہاتھ سے نکل گیا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ ناکامی نہیں، بلکہ وہ عادت جو خاموشی سے اس کے اندر جڑ پکڑ چکی تھی، ہر چیز کو حد سے زیادہ سوچنا۔ یہ عادت انسان کو حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ آپ کو ایسے مسائل دکھاتی ہے جو حقیقت میں ہوتے ہی نہیں۔ زندگی پر اثرات۔ وقت گزرتا گیا، علی نے مواقع کھونا شروع کر دیے۔ وہ فیصلے لینے سے ڈرنے لگا۔ ہر کام میں تاخیر، ہر موقع پر شک۔ اس کی زندگی ایک دائرے میں گھومنے لگی۔ سوچ، خوف، تاخیر، ناکامی، مزید سوچ۔ ایک دانا انسان سے ملاقات۔ ایک دن علی پارک میں بیٹھا تھا، مایوس اور خاموش۔ وہاں ایک بزرگ آئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا اتنے پریشان کیوں ہو؟ علی نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، تمہارا مسئلہ حالات نہیں، تمہاری سوچ ہے۔ زندگی بدلنے والا سبق۔ بزرگ نے ایک مثال دی، فرض کرو تمہارے ہاتھ میں ایک گلاس ہے، اگر تم اسے چند منٹ پکڑو تو کچھ نہیں ہوگا، مگر اگر تم اسے گھنٹوں پکڑے رکھے تو ہاتھ درد کرنے لگے گا، اور اگر پورا دن پکڑے رکھو تو ہاتھ سن ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا، خیالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر تم انہیں زیادہ دیر تک پکڑے رکھو گے تو وہ تمہیں تکلیف دیں گے۔ حل کیا ہے؟ علی نے پوچھا، تو میں کیا کروں؟ بزرگ نے کہا، ہر خیال پر یقین نہ کرو، ہر سوچ حقیقت نہیں ہوتی، ہر حال میں جینا سیکھو، ماضی ختم ہو چکا، مستقبل ابھی آیا نہیں، عمل کرو صرف سوچو نہیں، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے تھوڑا سا عمل کرنا۔
اپنے دماغ کو قابو میں رکھو ورنہ یہ تمہیں قابو میں لے لے گا۔ تبدیلی کا آغاز۔ اس دن کے بعد علی نے اپنی عادت بدلنے کا فیصلہ کیا۔ جب بھی منفی خیال آتا وہ خود سے کہتا یہ صرف ایک خیال نہیں حقیقت نہیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کیے اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ کامیابی کی طرف سفر۔ چند مہینوں بعد علی نے ایک اور انٹرویو دیا۔ اس بار وہ پر اعتماد تھا، پرسکون تھا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ کامیابی صرف صلاحیت سے نہیں بلکہ سوچ کے کنٹرول سے آتی ہے۔ اور اس بار وہ کامیاب ہو گیا۔ سبق۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ علی کی طرح ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو خود ہی مشکل بنا لیتے ہیں، صرف ایک عادت کی وجہ سے، ضرورت سے زیادہ سوچنا۔ یاد رکھیں، ہر خیال سچ نہیں ہوتا، ہر ڈر حقیقت نہیں ہوتا، اور ہر ناکامی مستقل نہیں ہوتی۔ آخری پیغام۔ اگر آپ بھی ہر وقت سوچتے رہتے ہیں تو آج سے ایک فیصلہ کریں، سوچنا کم، عمل زیادہ۔ کیونکہ کامیاب لوگ زیادہ نہیں سوچتے، وہ قدم اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم روزانہ انشاءاللہ اسی طرح کی موٹیویشنل سٹوریاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔